أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون۔ سورۃ یونس، اس کی آیت نمبر 41، آیت نمبر 40 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 41 سورہ یونس 11واں پارہ، دیکھیے جی۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر جھٹلائیں تجھ کو میرے پیغمبر علیہ السلام، آپ کی بات کو اگر یہ جھٹلائیں، نہ مانیں، تجھے طریقہ بتایا تبلیغ کا کہ ایک بندہ نہیں مانتا اس کا کیا علاج ہے۔ آخری علاج یہ ہوتا ہے، دیکھیے جی۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر جھٹلائیں تجھ کو، تیری بات نہ مانے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَقُلْ، پس کہہ میرے پیغمبر علیہ السلام، لی عملی، میرے لیے ہیں میرے عمل، میرے عمل میرے لیے ہیں، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے لیے ہیں تمہارے اعمال۔ یہ آخری طریقہ ہوتا ہے کہ نہیں مانتے تو تمہارے اعمال تمہارے ہیں اور ہمارے اعمال ہمارے ہیں۔ میرے اعمال کے آپ ذمہ وار نہیں ہیں اور تمہارے اعمال کا میں ذمہ وار نہیں۔ لی عملی، میرے لیے ہیں میرے عمل، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے لیے ہیں تمہارے اعمال۔ انتم بریئون، تم بری ہو، بیزار ہو، مما اعملو، ان اعمال سے جو میں عمل کرتا ہوں۔ میں جو کچھ کرتا ہوں اس سے آپ بری ہیں، آپ وہ عمل نہیں کرتے، آپ وہ مسلک نہیں رکھتے۔ وَأَنَا بَرِيءٌ، اور میں بری ہوں، مما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ اس کی زیادہ تفصیل سورۃ الکافرون کے اندر کی گئی، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين، کہ تمہارا علیحدہ دین ہے، شرکیہ مذہب، میرا علیحدہ مسلک ہے۔ لا انتم عابدون، ٹھیک ہے، وہ پوری سورۃ قل یا ایھا الکافرون۔ فرمایا کافروں کو کہہ دو میں جس اللہ کی عبادت کرتا ہوں تم نہیں کرتے، خالص، تو میرے اعمال میرے ہیں اور تمہارے اعمال، یعنی میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تمہارا مذہب کفریہ ہے، شرکیہ ہے، اور میں موحد ہوں۔ دیکھیے آیت کی طرف پھر دیکھیں۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر جھٹلائیں تجھ کو، تیری بات نہ مانے میرے پیغمبر علیہ السلام، تو آپ کہہ دیجئے، یہ طریقے ہوتے ہیں تبلیغ کے۔ فَقُلْ، پس کہہ دیجئے میرے پیغمبر علیہ السلام، لی عملی، میرے لیے ہے میرا عمل، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور واسطے تمہارے ہے تمہارے اعمال۔ انتم بریئون، تم بری ہو، بیزار ہو، مما اعملو، ان اعمال سے جو میں عمل کرتا ہوں۔ وَأَنَا بَرِيءٌ، اور میں بری ہوں، بیزار ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، بری کا مطلب، مما تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں ضدی بندوں کی، ان کی ضد۔ کچھ تو تھے جو کہتے تھے لا تسمعوا لہذا القرآن، سمجھو کہ آپ سنیں بھی نہیں، توجہ بھی نہ کریں۔ کچھ لوگ آ جاتے تھے آپ کی محفل کے اندر، جس طرح آج کل بھی ہوتا ہے کہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں صرف اعتراض کی خاطر۔ وہ سنتے تھے قرآن صرف اعتراض، جس کو سرائکی کے اندر کیا کہتے ہیں، کیڑے نکالنا، شبہات پیدا کرنا، خواہ تنگ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو پڑھنے کے لیے آئے ہیں صرف اعتراض کی وجہ سے، شبہات پیدا کرنے، ان کو بھی ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ یہ ہدایت کے لیے نہیں سن رہے، شبہات نکالنے کے لیے۔ آگے ان کی اللہ تعالیٰ بات کو بیان کر رہے ہیں، یعنی ضد۔ دیکھیے وَمِنْهُمْ، بعض وہ ہیں، مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، جو توجہ کرتے ہیں، کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، آپ کی بات سنتے ہیں لیکن ماننے کے لیے نہیں۔ فرمایا أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا آپ سنا سکتے ہیں بہرے کو، وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ وہ عقل نہ رکھتے ہوں۔ ایک بہرا ہو وہ بات جس طرح نہیں سنتا، یہ سن رہے ہیں، دیکھیے نا، یستمعون، سنتے ہیں،
سننے کا مقصد اس پر عمل نہیں ہے کہ اس کی کوئی ایسی بات پکڑو جس پہ اعتراض ہو. جس طرح آج کل بھی ہوتا ہے، لوگ کوشش کے اندر تو مولوی سے کوئی بھول ہوئے، کچھ اس سے لغزش ہو، پھر کہیں کہ ہم بھی نہیں مانتے، یہ تو اس طرح ہے، یہ تو اس طرح ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو فرمایا یہ جو توجہ سے سنتے ہیں یہ اعتراض کرنے کے لیے. جس طرح بہرا ہوتا ہے جو نہ سنے اس کو کوئی فائدہ نہیں، اسی طرح جو سنے اور اس نظریے سے کہ میں اشکال پیش کروں گا، اشکال کر کر کے، اعتراض کر کر کے اس بات کو ختم کر دوں گا، تو فرمایا اس کو بھی ہدایت. سمجھ رہے ہو؟ یعنی دل کے اندر یہ رکھ کر بیٹھے کہ میں نے اعتراض کرنے ہیں بس. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، بعض وہ ہیں جو توجہ کرتے ہیں تیری طرف، سنتے ہیں تیری بات کو. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا تو سنا سکتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام الصُّمَّ، بہروں کو. بہرا جو ہوتا ہے وہ نہیں سنتا، اس طرح یہ سن رہے ہیں، ان کو فائدہ نہیں ہوگا جس طرح بہرے کو نہیں ہوتا. وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ وہ عقل نہ رکھتے ہوں. اللہ تعالیٰ مشرک کو کہتا ہے یہ بے عقل ہے، اپنے فائدے کا اس کو پتہ نہیں، اپنے نقصان کا پتہ نہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں. ناظر ينظر، دیکھنا، دیکھتے ہیں. آپ سمجھیں کہ یہ توجہ کر رہا ہے، اس طرح دیکھتے توجہ کرتے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اس طرح سمجھو جس طرح اندھا ہے. مطلب یہ ہے ایک شخص بالکل نہیں سنتا، بالکل نہیں دیکھتا، ایک ہے سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے، لیکن مقصد اس کا سننا نہیں ہوتا، صرف محض اشکال اور اعتراض. تو فرمائی اس کو بھی اس طرح سمجھو جس طرح بہرا ہے اور گنگا ہے، اس کو بھی فائدہ نہیں ہوتا. آپ تجربہ کر لیں، جتنا عرصہ بھی آپ پڑھنے پڑھانے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، ایک شخص اگر اس کو سمجھ آ جائے، اشکال کرتا ہے، سمجھ آنے کے بعد وہ مان جاتا ہے، اس کو ہدایت ملتی ہے. ایک میں نہ مانوں، یہ ذہن میں رکھے، قرآن بیان کرے گا میں نہیں مانوں گا، بس میں نہیں مانوں، میں نہیں مانوں، اس کو کبھی بھی ہدایت نہیں ملتی. دیکھیے جی، فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، بعض وہ ہیں جو نظر کرتے ہیں تیری طرف، دیکھتے ہیں تیری طرف. أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا تو ہدایت دے سکتا ہے اندھوں کو. اندھے جو ہیں دیکھ نہیں سکتے، اس کو آپ دکھا سکتے ہیں؟ نہیں دکھا سکتے نا، تو یہ بھی اندھے ہیں. وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں، جن کو بصیرت نہیں ہے. اللہ فرما رہے ہیں لا یعقلون بھی کہا، لا یبصرون بھی، یعنی جو مشرک ہوتا ہے اس کا عقل بھی نہیں ہوتا، اس میں بصیرت بھی نہیں ہوتی. عقل کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے، بصیرت کا تعلق دل کے ساتھ ہے. اس کا دل اور دماغ پلیت ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا لوگوں پر شیئا، ذرہ بھی. اللہ فرماتے ہیں میں ظلم نہیں کرتا. توجہ کیجئے، ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ادھر کہتا ہے میں ارحم الراحمین ہوں، ادھر کہتا ہے کہ جہنم کے اندر سزا دوں گا، تو یہ ظلم نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں میں ظلم نہیں دیتا، بندہ جو عمل کر کے آئے اس کی سزا اس کو ملے گی، جزا. تو اللہ ظلم نہیں کرتا، اس کو اپنے اعمال کی سزا ملے گی. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ لا یظلم الناس، نہیں ظلم کرتا لوگوں پر. شیئن، شیئن نکر ہے، تنوین ہے. شیئن کا ویسے لفظ بھی حقارت کے لیے بولا جاتا ہے، تھوڑی چیز کو کہتے ہیں. شیئن کی تنوین بھی تحقیر کی، ذرہ برابر بھی، سرائکی جنہ مرضی، رتی بھر بھی، رتی. شیئن ذرہ برابر بھی، اور ایک جگہ فرمایا مثقال ذرہ، ذرے کے برابر بھی اللہ نہیں. لا یظلم ربک احد بھی فرمایا، اور فتیلہ کا لفظ بھی ہے، کافی آیات ہیں. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا لوگوں پر شیئن، کچھ بھی. ولکن الناس انفسہم یظلمون، لیکن لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں. یعنی جس کو بھی سزا ملی اللہ نے دنیا میں پکڑا، اس پر ظلم نہیں تھا، اللہ نے اس پر ظلم نہیں کیا، اس کو اپنے کرتوت کی سزا ملی. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ قیامت کو نہیں مانتے، قیامت کے دن یہ دنیا ان کو اس طرح لگے گی جس طرح ایک گھڑی. قیامت کے مقابلے میں دنیا اس طرح ہے
ایک منٹ کہہ لو، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن جمع کرے گا اللہ تعالیٰ تمام کو، تو كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، ان کو اس طرح لگے گا دنیا کا رہنا، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، گویا کہ نہیں رہے وہ دنیا کے اندر، إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، مگر ایک گھڑی دن سے۔ ساعہ اس کو کہتے ہیں، ادھر توجہ کیجیے، ساعہ یہ ہے، یہ جتنا وقفہ میں نے خاموشی اختیار کی اس کو کہتے ہیں ساعہ، بس۔ اور آخری پارے کے اندر آ رہا ہے کانم یوم یرونا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، ضحا کہتے ہیں صبح سے لے کر ناشتہ جب کرتے ہیں اس وقت، کس کو کہتے ہیں ضحا، اتنا ٹھہرے ہم، بس پورا دن بھی نہیں رہے، دنیا کی زندگی یعنی قیامت کے مقابلے میں بالکل قلیل لگے گی۔ کأن لم یلبسوا، گویا کہ نہیں رہے وہ، الا ساعۃ من النہار، مگر ایک گھڑی دن سے۔ یتعارفون بینہم، پہچانتے ہوں گے اپنے آپ کو، ایک دوسرے کو، مشرک بھی ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے، موحد بھی، جس طرح آپ مجھے پہچانتے ہیں میں آپ کو۔ جنت کے اندر بھی جو جنتی جائیں گے اس طرح نہیں کہ پتہ نہ چلے یہ کون ہے، تعارف ہوگا۔ جہنمیوں کا بھی تعارف ہوگا کہ یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے، تعارف ہوگا، ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ یتعارفون بینہم، پہچانتے ہوں گے، تعارف ہوگا ان کا ان کے درمیان آپس میں۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق خسارہ پایا ان لوگوں نے، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو۔ آخرت کے جو منکر اصل میں ناکام وہی ہیں۔ وما کانوا مہتدین، اور نہیں ہدایت پر وہی نہیں آ سکتا جو منکر ہوتا ہے۔ وَإِمَّا، اگلی آیت تھوڑی سی مشکل ہے، توجہ فرمائیں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، یا دکھا دیں ہم میرے پیغمبر آپ کو بعض وہ چیز، نعدہم جس کا ہم وعدہ دیتے ہیں ان کو، او نتوفینک، یا آپ کو فوت کر دیں، فإلینا مرجعہم، پس ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے ان کا، ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، جو کچھ یہ کرتے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ آیت کو سمجھو، دو لفظ ہیں، نورینک، نتوفینک۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مشرکین کو میں عذاب دوں گا، اس کی دو صورتیں ہیں، عذاب دینے کی کتنی صورتیں ہیں؟ دو ہیں۔ دیکھیے، اما نورینک بعض الذی نعدہم، یا تو آپ کی زندگی ہوگی، آپ کی آنکھیں دیکھیں گی، نورینک، آپ کو دکھائیں گے ہم کہ ہم کافروں پر عذاب نازل کر رہے ہیں، آپ کی زندگی ہوگی، آپ کے جیتے جی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ فلاں کافر پر یہ عذاب آیا، جس طرح پچھلی قوم کے لوگوں پر عذاب آیا، پیغمبروں نے خود دیکھا، ان کی امتوں نے دیکھا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جو مشرک آپ کی تکذیب کرتے ہیں، نُرِيَنَّكَ، ہم دکھائیں گے تجھ کو، بعض الذی، بعض اس چیز کا، نعدہم جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، ان پر دنیا میں عذاب آئے گا، آپ کی حیات دنیاوی میں آپ دیکھیں گے، ایک صورت۔ دوسری، او نتوفینک، یا ہم آپ کو فوت کر دیں گے، اس کے بعد عذاب دیں گے، آپ نہیں دیکھ سکیں گے۔ سمجھ آئی ہے؟ یا عذاب آئے گا آپ کی زندگی کے اندر، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ہم آپ کو دکھائیں گے، نورینک، یا ہم آپ کو فوت کر دیں گے، اس کے بعد آپ نہیں دیکھ سکیں گے۔ بہرحال عذاب سے یہ بچ نہیں سکتے، تیری زندگی کے اندر ہو تو آپ کی آنکھیں دیکھیں گی، آپ کی وفات کے بعد ہوگا آپ نہیں دیکھیں گے، لیکن عذاب ان کو ہوگا ہر صورت میں۔ بات سمجھ آ گئی؟ نورینک، دکھائیں گے ہم تجھ کو میرے پیغمبر علیہ السلام، بعض الذی نعدہم جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، بعض چیزیں، بعض کچھ عذاب وہ آپ دیکھ لیں گے، جس طرح پہلی قوموں کے نبیوں نے دیکھا۔ او نتوفینک، نوریا کے مقابلے میں حالانکہ آتا ہے کہ آپ نہ دیکھیں گے، نہ دیکھنے کو نتوفینک سے ثابت کیا
کہ وفات ہوگی پھر آپ نہیں دیکھیں گے، زندگی ہوگی اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے۔ چنانچہ کچھ مشرکین پر عذاب آیا، بدر کے موقع پر مشرکین قتل کیے گئے، مارے گئے، اللہ کے نبی نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اور کچھ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد تباہ و برباد ہوئے، ان کو آپ نے نہیں دیکھا۔ او نتوفینک، یا ہم آپ کو فوت کر دیں گے، آپ کو وفات دے دیں گے، یہ تھانوی سے من کرتے ہیں، نتوفینک فالینا مرجعہم، ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے، سب نے ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہی گواہ ہے جو کچھ عمل کرتے ہیں، سب کا حساب فرمایا میں لوں گا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، واسطے ہر امت کے رسول ہیں، ہر امت کے لیے رسول آیا، کسی کے لیے ایک، کسی کے لیے دو، کسی کے لیے تین۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، جس وقت ان کے پاس رسول آیا، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، فیصلہ کیا گیا ان کے درمیان حق کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر ظلم نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جتنی قوموں کو میں نے تباہ کیا ظلم نہیں کیا، جتنی قومیں ہیں، پہلے رسول بھیجے، انہوں نے بات نہیں مانی، انبیاء کی تکذیب کی، ان کے ساتھ مقابلہ کیا، تو اس کے بعد میں نے عذاب دیا، فیصلہ بعد میں کیا۔ یہ نہیں کہ اللہ فوراً عذاب دے دے، بندے تک مسئلہ پہنچے بھی نہیں، پیغمبر بھی نہ آئے، کتاب بھی نہ آئے، اس پیغمبر کا کوئی قاصد بھی نہ پہنچے، اس طرح نہیں ہوتا۔ ہر امت کے ساتھ یہی ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ورنہ ظلم بنتا ہے نا کہ ایک حکم آئے بھی نہیں، اس کا وہ انکار بھی نہ کرے اور اس کو سزا ملے۔ تو فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، ہر امت کے لیے رسول ہے، جس وقت وہ ان کے پاس آیا، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا گیا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا گیا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ مشرکین پھر اعتراض کرتا ہے، کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب ہے یہ وعدہ، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ مشرکین بڑے عجیب تھے، چونکہ قیامت کے منکر تھے، کہتے ہیں روزانہ ہم کو ڈراتے ہو عذاب آئے گا، جہنم، کوئی عذاب نہیں ہے، کب آئے گا عذاب، کب آئے گا، لے آؤ، قیامت کب آ رہی ہے، مذاق بناتے تھے۔ دیکھو مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب ہے یہ وعدہ عذاب کا، عذاب کب آ رہا ہے، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ اب اس کے جواب میں کہنا تھا کہ عذاب آ رہا ہے یا عذاب نہیں آ رہا نا، اگلی آیت دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ قل، جواب دیجئے میرے پیغمبر علیہ السلام، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، تم کہتے ہو عذاب کب آئے گا، عذاب دینا، عذاب لانا، عذاب نازل کرنا، یہ میری ڈپٹی نہیں، میرے اختیار کے اندر نہیں ہے، تم مجھ سے جو مطالبہ کرتے ہو کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے، عذاب لے آؤ۔ کب عذاب ہے؟ فرمایا میں تو اپنی جان کے اوپر بھی مختار کل نہیں ہوں۔ جواب دیکھیے، آیت دیکھیے، قل کہ میرے پیغمبر، لا املک کو نہیں مالک میں، لنفسی اپنی جان کا، ذرا ولا نفع، نہ نقصان کا نہ نفع کا، اپنے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں، یعنی مجھ کو کوئی نقصان پہنچے، کوئی نفع پہنچے، وہ اللہ کی طرف سے پہنچتا ہے، میں اپنے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں، عذاب لانا یہ تو بہت بڑی دور کی بات ہے۔ الا ما شاء اللہ، الا مستثنیٰ منقطع ہے جی، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، اللہ کی مرضی، اللہ عذاب دے نہ دے اس کی مرضی ہے، میرے پاس عذاب نہیں ہے۔ بلکہ 7ویں پارے کے اندر فرمایا اگر میرے پاس طاقت ہوتی تو میں نے تو تم کو عذاب دے دیا ہوتا، لو ان عندی ما تستعجلون بہ، ہاں جی میرے کو عذاب ہوگا کدو گنا تو کو عذاب دے دیتا ہوں میں، میرے کو کوئی۔ اب کہتے ہیں سرائکی، چونکہ سرائکی ہر بندہ سمجھتا نہیں، اس لیے میں نے کوشش کی کہ اردو شروع کر دوں۔ اچھا جی، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، کہہ دیجئے نہیں مالک میں اپنی جان کا، اپنے نفس کا، ذرا ولا نفع، نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ یہ آیت ہے، ہم جو کہتے ہیں نا اللہ کے انبیاء نبی وہ بھی نفع نقصان کے مالک نہیں، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، یہ آیت ہے قرآن مقدس کی،
اس کو نوٹ کر لو گے. قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ نفع دے، نقصان دے، صحت دے، بیماری دے. اسی صورت کے آخری رکوع کے اندر آ رہا ہے کہ اگر اللہ تکلیف دے اس کو کوئی کھولنے والا نہیں، اللہ صحت دے، نعمت دے، اس کو رد کوئی نہیں کر سکتا. لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر امت کے لیے اجل، ایک وقت مقرر ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں عذاب دو، عذاب کے لیے بھی میں نے ایک وقت مقرر کیا ہے. ہر امت اس طرح نبی کو کہتی جلدی عذاب لیا. آپ دیکھیں نا فرعون کتنا عرصہ تکذیب کرتا رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، بچوں کو ذبح کرتا رہا، لیکن عذاب اللہ کا نہیں آیا. یہ مہلت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے. تو فرمایا ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. موت کا بھی وقت ہے، عذاب کا بھی وقت ہے. جب وہ وقت آئے گا ایک منٹ بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہوگا. دیکھیے جی، لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، واسطے ہر امت کے ایک وقت مقرر ہے، عذاب کا بھی اور موت کا بھی. اذا جاء اجلہم، جب آ جائے گا وقت ان کا، موت کا یا عذاب کا، دونوں کے ساتھ تعلق ہے. فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک گھڑی بھی اس سے آگے بھی نہیں ہوں گے اور نہ پیچھے بھی. فرمایا تم عذاب مانگو یا نہ مانگو، جو عذاب کا مستحق ہے جب عذاب آئے گا ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا. لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ پیچھے ہوگا نہ آگے. ساعتن، ایک سیکنڈ بھی معنی کر سکتے، ایک گھڑی اردو میں اس کا معنی کر دو. قل کہ میرے پیغمبر علیہ السلام، ارائیتم کا معنی اخبرونی کے اندر ہوتا ہے عربی میں، خبر دو مجھ کو، بتاؤ مجھ کو. ان اتاکم عذابہ بیاتن او نہارا، اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب بیاتن او نہارن، نہارن دن کو، بیاتن رات کو. اللہ کا عذاب آئے، صبح آئے، شام آئے، تو پھر تمہارا کیا فائدہ ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھو. وہ عذاب مانگ رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اگر عذاب آئے تمہارا فائدہ تو پھر بھی نہیں ہے، اس لیے مان لو نا. اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے بیاتن او نہارن، رات کو آ جائے، او نہارن یا دن کو آ جائے. ماذا یستعجل منہ المجرمون، کس چیز کی جلدی کرتے ہیں مجرم لوگ؟ فرمایا مجرموں کو تو سزا ملے گی، مجرموں کو تو چاہیے تو وہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف کر دے. یہ جلدی کرتے ہیں کہ جلدی عذاب دو، کب عذاب آئے گا؟ ماذا یستعجل منہ المجرمون، کس چیز کی جلدی کرتے ہیں مجرم لوگ؟ اللہ فرماتے ہیں جب عذاب آئے گا اس وقت یہ چلائیں گے یا اللہ ہمیں مہلت دو. اسی طرح ہوتا ہے. آگے اسی صورت کے اندر فرعون کا واقعہ آ رہا ہے. جب اللہ کا عذاب شروع ہوا تو کہنے لگا آمن تو، میں مانتا ہوں. اللہ نے فرمایا آلانا، اب وقت نہیں ہے. یہاں بھی وہی بات آ رہی ہے. ثم اذا ما وقع آمنتم به الآن، کیا ثم اذا ما وقع آمنتم، ثم آمنتم بھی، کیا اس وقت ایمان لائے ہو؟ اذا ما وقع، جب عذاب واقع ہو گیا، عذاب آ گیا اس وقت مانتے ہو؟ الآن، اب. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جس وقت عذاب آ گیا اس وقت کہیں گے یا اللہ ہم ایماندار ہیں، ہم مانتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں الآن، اب کرتے ہو؟ آمنا وقد کنتم به تستعجلون، اس سے پہلے تو تم جلدی کرتے تھے. اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ جلدی کرتے تھے کہ جلدی عذاب آئے. ایک آیت میں پڑھ دیتا ہوں، اگر آپ نکالنا چاہیں تو نکال بھی سکتے ہیں، ویسے سننا چاہیں تو سن لیں. 24واں پارہ ہے جی. 573، جہاں سورت حامی مومن ختم ہو رہی ہے، آخری آیت ہے. سورت حامی مومن کی آخری آیت ہے. مل گیا؟
فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشرکین۔ جب دیکھا انہوں نے بأسنا ہمارے عذاب کو، پہلے مشرکین کی اللہ حالت بیان کر رہے ہیں کہ پہلے کہتے تھے عذاب لے آؤ، جب عذاب آیا اس وقت کہنے لگے فلما رأوا بأسنا، جب دیکھا انہوں نے ہمارے عذاب کو، دیکھی آیت کی طرف، قالو تو کہا انہوں نے آمنا باللہ، آگے پڑھیے، وحدہ، اللہ کی توحید کو قبول کرتے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، ہم انکار کرتے ہیں جس کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، آج ہم انکار کر رہے ہیں، ہم مشرک نہیں ہیں، ہم موحد ہیں۔ آمنا، آگے کفرنا بما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، ہم شرک سے بیزاری کرتے ہیں، ایمان قبول کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہر مشرک یہی کہتا ہے جب عذاب آتا ہے، لیکن یہ اس وقت ایمان لانا قبول ہے کہ نہیں؟ اگلی آیت دیکھیے، فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، نہیں نفع دیا ان کو ایمانہم، ان کے ایمان نے، لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جس وقت دیکھا انہوں نے اللہ کے عذاب کو۔ آ جائیے اب، یعنی اللہ کا عذاب آ جائے پھر بندہ کہے آمنا آمنا، اس وقت کا ایمان قبول ہو، کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ یہ اضطراری حالت ہوتی ہے، مجبوری کی حالت ہوتی ہے، جب عذاب آ جائے اور ایمان نام اختیار اپنے سے، اپنی خوشی سے قبول کرنا۔ دیکھیے جی، تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، عذاب مانگتے ہیں، اَثُمَّ اِذَا مَا وَقَعَ آمَنْ، اَثُمَّ کا تعلق آمن کو ساتھ ہے، اذا وقع یعنی جس وقت عذاب واقع ہو جائے گا، اَثُمَّ آمَنْتُمْ بِهِ، کیا اس وقت تم ایمان لاؤ گے، اس وقت مانو گے؟ الآن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب ہے، آپ مانتے ہو؟ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ، اس سے پہلے تم جلدی کرتے تھے، پہلے کہتے تھے جلدی عذاب ہے، جلدی عذاب، جب عذاب آ گیا پھر کہتے ہیں جی ہم کو مہلت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر دنیا پر عذاب آیا ختم ہو گیا؟ نہیں، فرمایا آخرت کا عذاب تو ہمیشہ کا ان کے لیے کھڑا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ ثم قیل، پھر کہا جائے گا ان لوگوں کو، للذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا عذاب الخلد، چکھو عذاب الخلد، ہمیشگی کا عذاب۔ یہاں کچھ لوگ ہم آیت پیش کرتے ہیں نا، کل نفس ذائقۃ الموت، تو وہاں وہ مذاق بناتے ہیں ہماری جو سرائکی کا ذائقہ ہے نا، جس طرح عورتیں وہ ذائقہ چکھتی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ذائقہ اس طرح نمک چاہیے، ذائقہ ہے بس، مطلب ہے ایک سیکنڈ کے لیے موت ہے پھر زندگی۔ تو یہاں دیکھو، یہاں کیا معنی کرو گے؟ ذوقوا عذاب الخلد، ہمیشگی کا عذاب چکھو، اور آخری پارے کے اندر ہے ذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، عذاب زیادہ ہی ہوتا جائے گا۔ تو ذائقہ کا یہ اردو والا معنی نہیں ہے، ذائقہ یہی تو لوگ بےایمانیاں کرتے ہیں، وسیلے کا معنی عربی سے اردو لے لیا، وسیلہ ہماری زبان والا، ذائقہ کا معنی بھی ہماری زبان میں، اس طرح تو پھر بہت سی چیزیں ہیں کہ اردو والا ذائقہ نہیں ہے، مطلب ہے اس عذاب کی جو تکلیف ہے اس کو چکھو، موت کی تکلیف۔ ہاں جی، ذوقوا عذاب الخلد، چکھو عذاب الخلد، ہمیشہ کا عذاب۔ سمجھ رہے ہو؟ یعنی ذائقہ کا یہ معنی نہیں کہ ایک منٹ کے لیے آپ چکھیں پھر ختم، ورنہ عذاب الخلد آگے لفظ نہیں بنے گا نا، ہمیشگی کا عذاب چکھو۔ هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے یہ بیچارے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ بیچارے نہیں ہیں، اللہ نے ظلم نہیں کیا، حل تجزون، نہیں بدلہ دیے جاؤ گے، جزا دیے جاؤ گے، الا بما کنتم تکسبون، مگر وہی جو تم نے کسب کیا۔ انسان کے ذمہ ہی کسب ہے اور کچھ نہیں کر سکتا، کمانا، محنت کرنا، جو اس نے محنت کی، جو اس نے کام کیا، اس کا کیا ہے؟ بدلہ۔ اللہ تو بدلہ دے گا، یا تو اس کا بدلہ جنت ہے یا جہنم ہے۔ قیامت کا نام بھی یہی ہے، مالک یوم الدین، جزا کا، سزا کا، انصاف کا دن ہے، وہاں تو جزا و سزا ہونی ہے، آپ کا جو اعمال ہیں اس کے مطابق۔ دیکھیے جی، وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ قُلْ اِی وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ، چونکہ وہ مانتے نہیں تھے اس لیے بار بار کہتے تھے اچھا یہ بتاؤ
سچ مچ قیامت ہے بھی صحیح کہ آپ ہم کو ویسے ڈراتے ہیں بے عذاب ہوگا جہنم اس طرح، یہ مذاق کر دیتے ہیں۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ، ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے میرے پیغمبر علیہ السلام، احق ہوا، کیا وہ حق ہے، قیامت برحق ہے، عذاب برحق ہے، قیامت آئے گی، عذاب ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کل، کہہ دیجئے میرے پیغمبر، ہاں ہاں قیامت ہوگی، وَرَبِّی، قسم ہے میرے رب کی۔ جہاں انکار ہو رہا ہو وہاں قسم اٹھائی جاتی ہے کہ اللہ کی قسم بات اس طرح ہے۔ تو وہ چونکہ منکر تھے اس لیے کہا گیا وَرَبِّی، قسم ہے میرے رب کی، اِنَّهُ لَحَقٌ، بے شک وہ برحق ہے، قیامت برحق ہے۔ تو عقائد میں قیامت کا انکار جو کرتا ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ اصول دین بنیادی تین چیزیں ہیں، توحید، رسالت اور قیامت، ان میں سے کسی چیز کا انکار کرنے سے بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، نہیں ہو تم اللہ کو عاجز کرنے والے۔ عاجز کرنے والے، عاجز کس طرح ہوتا ہے کہ مجرم ہے، اس کو آپ پکڑنا چاہتے ہیں، وہ اتنا تیز ہے، وہ بھاگ گیا، آپ پیچھے تھک کر بیٹھ گئے، بھئی کیا کریں، ہم اس کو پکڑ بھی نہیں سکتے، عاجز ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجرم کو ہم پکڑیں اور وہ ہم سے بھاگ جائے، ہم عاجز ہو جائیں، قیامت کے دن اس طرح نہیں ہوگا۔ مل نہ سکسی، سرح کی سے مل نہ سکسی، تو آپ کو سمجھ آتی ہے، بندے کہیں کو نہیں سمجھ آتی، اس وقت میں اردو شروع کی تھی، مل نہ سکسی، کوئی مجرم مل نہ سکسی۔ بس جی پھر انشاءاللہ زور دے وقت شکر سے